دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ آپ کو بہت ساری عمل کرنے والی باتیں بھی معلوم ہوگی۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا، سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سیب کا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار غوث اعظم کے والد محترم ہیں۔ جنگی دوست لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جنگ کو دوست رکھتے تھے۔ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے اور نفس سے خوشی کو نفس کو پاک رکھنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آپ بہت ہی کامل ولی اور شریعت کے پیروکار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ نے پوری زندگی میں کبھی حرام شے نہ کھائی، ہمیشہ حلال کمائی پر گزر بسر کرتے تھے۔ آپ گاؤں میں کبھی مزدوری کرنے جاتے اور وہاں سے جو پیسے ملتے انہیں سے کھانا خرید کر اپنا گزر بسر کرتے، لیکن کبھی بھی کسی حرام شے کو پسند نہیں کرتے، ہمیشہ حلال ہی کھاتے تھے۔ آپ کو محنت کا بھی بڑا ہی شوق تھا اور اتنا ہی شوق عبادت الہی کا بھی تھا۔ آپ دریا کے کنارے ہی رہتے تھے۔ آپ کا یہی معمول تھا۔ ایک دن اچانک اللہ کی مرضی سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ اتنے کمزور ہو گئی کہ آپ چلنے سے قاصر ہو گئے تھے، یعنی بیماری کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ آپ مزدوری پر جا سکیں۔ آپ کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اسی فکر میں تھے کہ آپ نے خیال کیا کہ کیوں نہ میں روزہ رکھوں، مجھے ثواب میں ملے گا اور اس مشکل وقت میں مجھے صبر بھی آ جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے دن پانی سے سحری کیا اور روزہ رکھ لیا۔ جب شام ہوئی تو آپ نے پانی ہی سے روزہ کھولا۔ ایسے ہی کچھ دن بیت گئے اور کمزوری کی وجہ سے آپ کو بے ہوشی ہونے لگی۔ ایک دن اسی نیم بے ہوشی کی حالت میں آپ کی نظر دریا کی موج پر پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سیب پانی میں بہتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ آپ نے اس سیب کو ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا اور اس سے روزہ افطار کیا۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد اچانک خیال آیا کہ سیب مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیے۔ غضب ہو گیا۔ روز محشر اگر مالک نے سیب طلب کیا تو کہاں سے دوں گا؟ یہ سوچ کر بے قرار ہو گئے۔ فوراً فیصلہ کیا کیوں نہ اس کے مالک کو تلاش کر کے معافی طلب کر لی جائے۔ چنانچہ وہ دریا کے کنارے چل پڑے اور کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں دریا کسی باغ میں سے گزر رہا تھا اور دریا کے کنارے سیب کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے جن پر بے شمار سیب لٹک رہے تھے۔ آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ سیب انہی درختوں میں سے کسی ایک درخت سے دریا میں گرا ہے، لہٰذا آپ باغ کے مالک کے پاس معافی کی طلب کی غرض سے باغ میں داخل ہوئے۔ یہ باغ وقت کے ولی حضرت عبداللہ سومیر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جو صاحب کرامت بزرگ تھے۔ وہ نوجوان حضرت عبداللہ سومیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس معافی مانگنے پہنچ گئے اور عرض کرنے لگے، حضور، میں نے آپ کے باغ کا سیب جو کہ دریا میں بہتا چلا جا رہا تھا آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ میں اپنی اس غلطی پر بہت شرمندہ ہوں، برائے کرم میری اس غلطی کو معاف فرما دے تاکہ بروز قیامت بارگاہ خداوندی میں مؤاخذہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ سومیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نظر اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جوان اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، کیوں نہ اسے اپنے پاس رکھ کر قرب الہی کی منازل طے کرائی جائے اور انہیں کسی طرح نکلنے نہ دیا جائے۔ فرمایا، اے نوجوان، تو نے میری اجازت کے بغیر سیب کھا کر یقیناً غلطی کی ہے۔ اگر تو معافی چاہتا ہے تو 2 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کر، پھر کہیں سوچوں گا کہ تیری اس غلطی کو معاف کیا جائے یا کہ نہیں۔ چنانچہ اس نوجوان نے یہ شرط منظور کر لی اور مسلسل 2 سال تک خدمت میں گزار کر پھر حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی، حضور، 2 سال بیت چکے ہیں، خدا را میری اس غلطی کو معاف فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ابھی 2 سال اور اس باغ کو سیراب کرو، اس کے بعد سوچوں گا کہ تمہاری غلطی معاف کی جائے یا کہ نہیں۔ وہ نوجوان کام میں مشغول ہو گیا۔ انتہائی محنت اور دیانتداری سے باغ کو پانی دیا کرتے، دن بھر روزہ رکھتے اور رات کا کثیر حصہ عبادت میں بسر کرتے۔ کہتے ہیں کہ محمد ابو صالح جنگی نے 12 سال تک اس باغ کی رکھوالی کی۔ آخر کار حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری شرط یہ رکھی کہ اے نوجوان، بے شک تم آزمائش کی کسوٹی پر پورے اترے ہو، مگر ابھی ایک خدمت اور باقی ہے۔
وہ یہ ہے کہ میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی، جو کہ بہت عیب دار ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے اور زبان سے گونگی ہے۔ کیا تمہیں میری یہ آخری شرط منظور ہے؟ نوجوان محمد ابو صالح عرض کرنے لگے، حضور اگر آپ کی مرضی اسی میں ہے تو بھلا میں کیا اعتراض کر سکتا ہوں، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا۔ جب وہ نوجوان پہلی رات اپنی رفیقہ حیات کے پاس گیا اور انہوں نے اپنی بیوی پر نظر ڈالی تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ گویا کوئی پرستان کی پری ہے، گویا 14ویں کا چمکتا ہوا ایک چاند ہے جس میں کسی قسم کا ظاہری عیب نہیں، انتہائی حسین آنکھیں، انتہائی دلکش آواز۔ آپ فوراً حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ کی بیٹی کافی عیب دار ہے، لیکن میں نے دیکھا وہ تو آنکھیں بھی رکھتی ہے، زبان سے بولتی بھی ہے، کانوں سے سنتی بھی ہے اور پاؤں سے چلتی بھی ہے، آخر ایسا کیوں؟ حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو صالح میں نے اپنی بیٹی میں جو عیب بتائے تھے وہ بالکل درست ہیں۔ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی دوسرا غیر ضروری جملہ نہیں سنا، زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ آج تک آیات قرآنی یا احادیث نبوی کے علاوہ کوئی دوسری غیر شرعی بات نہیں کی، اور پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ آج تک اپنے باپ کی دہلیز چھوڑ کر باہر نہیں نکلی۔ یہی وجہ ہے کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی، پاؤں سے لنگڑی، زبان سے گونگی اور کانوں سے بہری ہے۔ اللہ اکبر! کیا شان تھی ہمارے اسلاف کی زہد و تقویٰ، پرہیزگاری و عبادات میں، جہاں حضرت صالح موسیٰ جنگی دوست یکتائے زمانہ تھے، اسی طرح آپ کی رفیقہ حیات حضرت فاطمہ بنت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ بھی علم و عمل، شرم و حیا کی پیکر تھی۔